وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تو بات تو عزت کی ہے، فرمایا فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا، تم ان کو دنیا میں ذلیل و رسوا سمجھتے تھے، ان کا تمسخر اڑاتے تھے۔ سخریہ، فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا، تم نے ان کو ایسے ہی مسخرہ پن کیا ان کے ساتھ اور ان کا ہمیشہ مذاق اڑایا۔ حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي، یہاں تک کہ تم نے بھلا دیا ان کو میرا ذکر۔ یہ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ذرا غور سے سن لیجئے گا۔ حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي، یہاں تک کہ انہوں نے تمہیں میرا ذکر بھلا دیا۔ یہ بھی اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے۔ یہ حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي، یہاں تک کہ تم نے ان کو میری یاد بھلا دی۔ یعنی ایک معنی تو اس کا یہ ہے کہ جب تم نے مسلمانوں کے ساتھ ہمیشہ تمسخر والا رویہ رکھا، ان کو نہ مسجد میں چین سے بیٹھنے دیا، نہ گلی میں چین سے پھرنے دیا، نہ ان کو جہاں بھی جاتے تھے ان کے ساتھ حقارت کا، ان کے ساتھ تحقیر کا رویہ رکھا، اور جہاں ملتے تھے ان کے ساتھ ایسا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ دل برداشتہ ہو جائیں، اور وہ بہت سارے لوگ دل گرفتگی کے عالم میں وہ دین کے کام چھوڑ دیتے ہیں۔ ماحول کے پریشر کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ عمل نہیں کر پاتے۔ حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي، یہاں تک کہ تم نے ان کو میری یاد بھلا دی۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس یاد سے پیچھے ہٹے۔ بہت سارے تھے اللہ والے، لیکن کافروں کے تمسخر سے اور کافروں اور منافقوں کے پریشر سے بہت ساری ہماری بیویاں بہنیں پردہ نہیں کر پاتی کہ ان کو یہ پریشر ہوتا ہے کہ ہمیں معاشرہ کیا کہے گا۔ بہت سارے ہمارے بھائی داڑھی نہیں رکھ پاتے کہ ان کو یہ پریشر ہوتا ہے کہ معاشرہ کیا کہے گا۔ یعنی کتنی ہی چیزیں ہیں جس سے لوگ رکتے۔ وہاں مجھے ایک فیملی ملی انگلینڈ میں، تو ان سے میں نے پردے کی بات ہوئی، خواتین وہ کہتی ہیں کہ ہم نمازی ہیں، ہم پرہیزگار ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں سب کچھ کرنے کی، روزے رکھتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن پردہ ہم نہیں کر سکتے یہاں۔ اور میں نے کہا بھی کیا فرق پڑتا ہے، یہاں بہت ساری مسلمان فیملیز ہیں پردہ کرتی ہیں، آپ کو کیا؟ کہتے ہیں نہیں، جب ہم پردہ کر کے نکلتی ہیں تو سارے ارد گرد کے ماحول کو پتہ چلتا ہے مسلمان ہیں، تو پھر وہ ہمیں ریڈیکیول کرتے ہیں، ہمارا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو ہم یہاں پہ مذاق نہیں بننا چاہتی، کیونکہ ہم مذاق نہیں بننا چاہتی اس لیے ہم پردہ نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي، تم نے ان کو میری یاد بھلا دی۔ بہت سارے نیکی کے کاموں سے روک لیا، وہ بیچارے مشغول ہو گئے اسی کام میں کہ ان بدبختوں کے مذاق سے کیسے بچے۔ یعنی اہل اللہ کو مشغول کر دیا مجھ سے، اور وہ بیچارے میری یاد سے پیچھے ہٹ گئے، اور ان کو یاد نہ رہی کہ ہم نے اللہ کی یاد رکھنی ہے اور اللہ کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، وہ پیچھے ہٹ گئے تمہارے مذاق کی وجہ سے، تمہارے تمسخر آمیز رویے کی وجہ سے۔ پوری دنیا میں دیکھ لے مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے، کتنی دنیا، کتنے مسلمان ہوں گے جو اسلام سے پیچھے ہٹے ان کافروں کے مذاق اور تمسخر کی وجہ سے، اور پوری دنیا میں جو اسلاموفوبیا نام کی ایک بلا چلی ہوئی ہے کہ لوگ اسلام سے ڈرتے ہیں، اس کی وجہ سے لوگ کتنے ڈیفینسو ہوئے، مسلمان ڈیفینسو ہو گئے۔ اور جب ڈیفینسو ہوتے ہیں تو اس کو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ کافرو، تم نے جو مسلمانوں کے ساتھ سلوک کیا، حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي، تم نے ان کو میری یاد سے پیچھے ہٹا دیا، میری یاد بھلا دی۔ یہ ایک معنی ہے اس کا۔ اسی کا دوسرا معنی یہ ہے حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي، یہاں تک کہ تم کو ان کی وجہ سے تم نے مذاق اڑایا۔ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا، تم نے ان کا مذاق اڑایا، اور اس مذاق اڑانے سے تمہارے ساتھ حشر کیا ہوا؟ حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي، اس مذاق اڑانے کی وجہ سے انہوں نے تمہیں میری یاد بھلا دی۔ یعنی جو لوگ اہل اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے اوپر جو پہلی بدبختی طاری ہوتی ہے، جو سب سے پہلی شقاوت طاری ہوتی ہے، وہ یہ طاری ہوتی ہے کہ ان کو اللہ کی یاد سے
دوری نصیب ہوتی ہے وہ کبھی بھی اللہ کی یاد کی طرف آ نہیں سکتے۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی شخص اور اللہ کی تعلیمات کا مذاق اڑانا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مذاق اڑانا، اور یا پھر جو انبیاء کے ورثاء ہیں علماء ان کا مذاق اڑانا، دین کے علم کا مذاق اڑانا، دینی مدارس کا مذاق اڑانا، حتیٰ کہ جو بھی دین کی طرف آنے کے ذرائع ہیں ان سب میں سے کسی کا بھی مذاق اڑانا، یہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ جو بھی مذاق اڑاتا ہے اس کو کبھی اللہ کی یاد نصیب نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ اللہ کی یاد سے دور ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ان کو کہا جا رہا ہے فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا، تم نے اہل اللہ کا مذاق اڑایا لہٰذا تمہارے ساتھ یہ ہوا۔ اللہ اکبر۔ کہ تمہارے ساتھ پھر یہ معاملہ ہوا کہ جب تم وہاں تو مذاق اڑاتے تھے اور مذاق اڑا کے تم ساری رات ان کے خلاف باتیں کرتے تھے، اور آج تمہارے ساتھ یہ ہوا ہے کہ اب وہ تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ اللہ اکبر۔ مسلمان اہل اللہ اہل جنت ان جہنمیہ کا مذاق اڑائیں گے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا تھا۔ تو فرمایا کہ اس مذاق اڑانے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل اللہ اور دین کی طرف جانے والے سارے راستے اور اس طرف جانے والے سارے ذرائع، ان میں سے کسی کا بھی مذاق اڑایا جائے تو انسان اللہ کی یاد سے محروم ہو جاتا۔ اللہ کی یاد سے محرومی میں ایک بہت بڑا فیکٹر یہ ہے کہ کوئی شخص اہل اللہ کا مذاق اڑائے۔ لہذا سن لیجئے، یہ بہت خطرناک معاملہ ہے کہ آپ کو نیکی کا کام کرنے، نیک عمل کرنے کی توفیق ہو یا نہ ہو، کبھی یہ حرکت نہ کریں کہ آپ اہل اللہ کا مذاق اڑائیں۔ جو دین والے ہیں، غلطیاں کوتاہیاں ہر شخص کے اندر ہوتی ہیں، کسی دین والے کا مذاق اڑانا، کسی دین کے علم کا مذاق اڑانا، کسی دین کے علم کے سورس کا مذاق اڑانا، کسی مدرسے کا مذاق اڑانا۔ اور دیکھ لیں، ہم سب تو مولوی تو ایک بڑا ہمارا پسندیدہ موضوع ہے، مرغوب ترین موضوع گفتگوؤں کا مولوی ہے۔ یعنی مولوی کے خلاف گفتگو کرنا شروع کر دیں، ہر شخص اس میں اپنا حصہ ڈال کر صدقہ جاریہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وہ اشفاق احمد نے کہا تھا کہ ہمارا دل تو کرتا ہے اسلام کے خلاف باتیں کرنے پر، دل ہمارا کرتا ہے ہم اسلام کے خلاف باتیں کریں، وہ ہم کر نہیں سکتے، پھر ہم مولوی کے خلاف باتیں کر کے اپنی وہ بھڑاس نکالتے ہیں جو دراصل ہمارا دل کر رہا ہوتا ہے کہ ہم اسلام کے خلاف باتیں کریں۔ اللہ! تو آپ اسلام کے خلاف باتیں کریں یا اسلام والوں کے خلاف باتیں کریں، یہ اسلام کے جتنے بھی ذرائع ہیں ان کے ساتھ دیکھیں، آخر اسلام جو ہے وہ دنیا میں قائم ہے تو تمام تر خطاؤں کے باوجود، تمام تر غلطیوں کے باوجود یہی مدارس تو ہیں جو دین کو قائم اور باقی رکھے ہوئے ہیں۔ آپ اگر ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیں گے پیچھے کیا باقی رہ جائے گا؟ آپ علماء کا مذاق اڑانا شروع کر دیں گے باقی کیا باقی رہ جائے گا؟ ابھی تو ایسے بدبخت پیدا ہو گئے ہیں جو صحابہ کرام کے خلاف باتیں کرتے ہیں، تو باقی کیا رہ جاتا ہے؟ اگر صحابہ کرام کے خلاف ہی آپ باتیں کرنا شروع کر دیں اور پھر ایسے تمسخر والے انداز میں انا للہ و انا الیہ راجعون، اس قدر خطرناک ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حتی انسوکم ذکری، اس طرح کی حرکت سے میری یاد سے محرومی اس کا لازمی نتیجہ نکلتا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ وَكُنْتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ، اور تم ان پر ہنسا کرتے تھے۔ یعنی ایک ہوتا ہے تمسخر کا رویہ رکھنا، آپ کسی بھی موقع پر، کسی بھی یعنی انٹریکشن کے موقع پر ان کے ساتھ تمسخر کا رویہ رکھیں، عملی طور پر ان کا مذاق اڑائیں، عملی طور پر ان کو آپ کسی ایسے کھاتے میں رکھیں جو کبھی بھی آپ ان کو سیریس نہ لیں۔ کیا کیا بات کریں؟ دنیا والے اپنے آپ کو جتنا سپیریئر سمجھتے ہیں دین والوں سے، کہیں بھی کوئی دین والا ان کے مقابلے میں آ جائے تو وہ جس طرح تمسخر کا اظہار کرتے ہیں یہ کوئی دین والا ہی جانتا ہے۔ جن کو یہ رویہ دیکھنے کو ملا ہے وہ صرف وہی جانتے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ وَكُنْتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ، تم ان کے اوپر ہنسا کرتے تھے، ان کے ساتھ رویے ایسے رکھتے تھے، ان کے اوپر ہنستے تھے۔ ہنسی اور مذاق، ایک ہوتا ہے ہنسی کرنا، لطیفے سنانا، ان کے لیے ایک بالکل گفتگو مذاق کی کرنا، ہنسنا ان کے اوپر،
اور ایک یہ ہے کہ رویہ ویسا رکھنا، جو رویہ ان کے ساتھ رکھنا ہے نان سیریس رویہ، یہ سخریہ ہے۔ فاتخذتموہم سخریہ، تم نے ان کو نان سیریس لیا، سیریس لیا ہی نہیں، ان کو ہمیشہ تمسخر کا نشانہ بنایا۔ حتی انسوکم ذکری، یہاں تک کہ تم میری یاد سے محروم ہو گئے۔ وَكُنْتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ، اور تمہارے حال یہ تھا تمہارا کہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے کہ ان کے اوپر ہنسا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون۔ تم وہاں مذاق اڑاتے تھے، میں بتاؤں تم کو کہ وہ جو تمہاری نظر میں چھوٹے چھوٹے لوگ، بلال، صہیب، خباب رضی اللہ تعالی عنہم، وہ کتنے بڑے لوگ ہیں کہ میں نے ان کو جنت عطا کر دی ہے۔ انی جزیتہم اليوم بما صبروا، وہ دنیا میں انہوں نے صبر کیا، کتنی زندگی انہوں نے صبر کے ساتھ، کس طرح سے وہ صبر کے ساتھ زندگی گزارتے رہے اور دین پر پھر بھی ڈٹے رہے، سارے نامساعد حالات کے باوجود وہ دین پر ڈٹے رہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ایک دوست انجینئر ہیں اور پوری داڑھی ماشاءاللہ، ان کو یہاں کسی کمپنی نے، وہ امریکہ کی کوئی کمپنی تھی، اس نے انٹرویو کیا، بہت ہائی لیول، بہت اعلیٰ جاب انہوں نے آفر کی، پڑھے لکھے ایم ایس سی کی ہوئی جاپان سے، تو جاب آفر کی، لیکن ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ داڑھی تمہیں کٹوانی پڑے گی، اتنی بڑی داڑھی کے ساتھ ہم نوکری نہیں دے سکتے، تم داڑھی ذرا چھوٹی کر لو، نوکری تمہاری پکی، اپوائنٹمنٹ لیٹر تمہیں مل جائے گا۔ اب یہ تو فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے، دل یا شکم۔ اللہ، اقبال نے کہا تھا، دل کی امیری شہنشاہی شکم سامان موت، دل کی امیری شہنشاہی شکم سامان موت، فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے، دل یا شکم، تو اپنا فیصلہ خود کر، اب دل رکھنا ہے یا پیٹ رکھنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے نہیں چاہیے تمہاری نوکری، نوکری اللہ تعالیٰ کوئی اور دے دے گا، داڑھی میں تمہاری نوکری کی وجہ سے نہیں کٹوا سکتا۔ اللہ اکبر۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں ہے، اور بھائی جو چیز اسلام میں ہوتی ہے اسی میں سارا اسلام ہوتا ہے۔ آپ اسلام کو، اسلام کے کسی جز کو ادنا نہیں سمجھ سکتے۔ وَكُنْتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ، تم تو ان کا مذاق اڑاتے تھے، ان پر ہنسا کرتے تھے۔ انی جزیتہم اليوم بما صبروا، آج میں نے ان کے صبر کی وجہ سے، ان کے ڈٹے رہنے کی وجہ سے ان کو بدلہ دیا ہے اچھا، اور بدلہ کیا دیا ہے؟ انہم ہم الفائزون، میں نے ان کو فائز کر دیا ہے ان اعلیٰ منزلوں پر، وہ کامیاب لوگ ہیں۔ دیکھیں یہ جو فائز ہے فوز سے ہے، فوز کا مطلب بھی کامیابی، فلاح کا معنی بھی کامیابی، اور ایک ہوتی ہے نجات، ایک ہوتی ہے فلاح، اور ایک ہوتی ہے فوز۔ نجات عذابوں سے بچ جانا، یہ بھی کامیابی ہے، آدمی جہنم سے بچ جائے، یہ اتنی بڑی کامیابی ہے۔ دوسری کامیابی یہ ہے کہ انسان جنت میں داخلے کا حقدار بن جائے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ، یہ ہیں دو مرحلے، جہنم سے بچ گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ ہیں وہ لوگ فقد فاز، فرمایا وہ یقیناً کامیاب ہو گیا۔ فازہ کا مطلب ہے وہ فائز ہو گیا اس مقام پر، یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا، فلاں کو فلاں عہدے پر فائز کر دیا گیا۔ یہ جو فائز کرنا یہ تعیناتی ہوتی ہے اس عہدے کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے جس مومن کا جو مقام جنت کے اندر بنایا ہے نا، جب وہ اپنے مقام پر پہنچ جاتا ہے تو وہ فازہ، وہ فائز ہو جاتا ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ گویا یہ کامیابی کا آخری مرحلہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔ یعنی جب انسان جہنم کے عذابوں سے بچے تو وہ صرف نجات پا گیا، اگر وہ جنت میں داخلہ اس کو مل گیا تو وہ فلاح پا گیا، اور اگر جنت میں اس کو وہ مقام مل گیا، اس کا تذکرہ ہو کہ جو جنت میں اس کا مقام ہے اس پر فائز ہو گیا۔ اب ظاہر ہے جنت کے اندر چھوٹے بڑے درجے مختلف ہیں نا، کوئی چھوٹے درجے پر فائز ہوگا، کوئی بڑے درجے پر فائز ہوگا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک درجے کا فرق پڑ گیا نا
جنت کے مختلف درجے ہیں، تو ایک درجے کا اگر فرق پڑ گیا، نیچے والے درجے کے جنتی اوپر والے درجے کے جنتیوں کو ایسے دیکھیں گے جیسے ہم سورج چاند ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک درجے سے دوسرے درجے کا فرق 100 سال کی مسافت کا فرق ہوگا۔ اللہ، پتہ نہیں کتنی بڑی جنت ہے، کیا ہے، کون سے درجے ہیں، اللہ ہی جانتا ہے۔ اور جب وہ درجہ ملے گا نا اس کو، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ انی جزیتہم اليوم بما صبروا، آج میں نے ان کو درجہ دیا ہے، وہ بدلہ دیا ہے کہ جس وجہ سے وہ صبر کرتے رہے، اس وجہ سے ان کو بدلہ دیا ہے، انہم ہم الفائزون، جس کا جو مقام بنتا تھا ہم نے وہ مقام عطا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ ایک مومن کا مقام متعین کر دیتا ہے، اس کا یہ درجہ ہے، اس کے اعمال اس قابل نہیں ہوتے، اس نے جو عمل کیے ہوتے ہیں وہ اس درجے کے نہیں ہوتے، وہ نچلے درجے کے ہوتے، تو پھر وہ فائز تو نہیں ہو سکتا نا، فلاح تو پا سکتا ہے، وہ فائز نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس کا درجہ ہی وہ اس درجے کے اعمال ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو پھر کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں کسی سزا میں پکڑا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کسی مصیبت میں مبتلا کرتا ہے، وہ صبر کرتا ہے، ظاہر ہے اس نے تو صبر ہی کرنا، مومن ہے نا، تو مومن کا معاملہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو بڑا عجیب ہے، عجبا لامر المومن، مومن کا معاملہ ہی بڑا عجیب ہے، ان امرہ کلہ خیر، اس کا سارا معاملہ جو ہے وہ خیر کا معاملہ، یعنی کیسا، جو اس کو تنگ دستی ملے تو بھی خیر ہے، اس کو کوئی خوشحالی ملے تو بھی خیر ہے، کیونکہ تنگ دستی میں یہ صبر کرتا ہے اور خوشحالی میں شکر کرتا ہے، دونوں صورتوں میں اللہ سے اجر لیتا ہے، لہٰذا اس کا معاملہ عجیب و غریب۔ وَلَيْسَ ذَاكَ لِكُلِّ وَاحِدٍ إِلَّا الْمُؤْمِنِ، یہ کسی اور کے لیے نہیں ہے، یہ صرف یہ پریولیج مومن کا ہے، لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو اللہ تعالیٰ کسی ایسی مصیبت میں مبتلا کرتا ہے کہ یہ اس مصیبت کی وجہ سے، اس کی مصیبت کے مقابلے میں صبر کرتا ہے، جو ہی یہ صبر کرتا جاتا ہے اس کا درجہ بڑھتا جاتا ہے، اللہ درجہ بڑھتا جاتا ہے، اور پھر جب اس درجے پر پہنچ جاتا ہے جو درجہ اللہ نے اس کا بنایا ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ موت سے پہلے 2 سال 3 سال اور بہت عرصہ صاحب فراش رہتے ہیں، مصیبتوں بیماریوں کے اندر اتنے مسائل، ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں بیچارہ کس مصیبت میں پکڑا ہوا ہے، آخری عمر میں کسی کی زبان بند ہو گئی، کسی کے کان بند ہو گئے، کسی کی آنکھ بند ہو گئی، کسی کو کوئی مسئلہ، کسی کو کوئی مسئلہ، یہ اللہ جانتا ہے کہ یہ شخص جو ہے کتنے اللہ کے ہاں درجے رکھتا ہے، اور جب وہ اللہ کے ہاں جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس صبر کی وجہ سے ان کو انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابیاں عطا فرما دی۔ قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا یہ تو بتاؤ دنیا میں کتنا عرصہ رہے ہو، کتنے کے سال رہے ہو۔ اللہ اکبر، دیکھیں یہ اب بہت ہی شاندار انداز ہے عمل کی تحریک دینے کا، اور اس دنیا سے بے رغبتی اختیار کر کے آخرت کی تیاری کی طرف توجہ دلانے کا۔ سبحان اللہ، کیا شاندار انداز۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، کافروں سے پوچھے گا، شکر ہے کہ وہ معاملات، وہ مواقع آنے سے پہلے اللہ کریم ہمیں ارشاد فرما رہا۔ اللہ ان سے پوچھے گا کم لبثتم فی الارض عدد سنین، یا ذرا سالوں کی گنتی کا حساب لگا کے بتاؤ تو کتنے کے سال دنیا میں رہے ہو۔ اللہ، جیسے بندہ کہتا ہے نا یہ تو قیامت کے دن کی بات ہمیں بتائی جا رہی ہے، گویا اگر آج گفتگو ہمارے ساتھ ہو رہی ہے تو ہم سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ دنیا میں رہنا کتنے کے سال ہے، کتنا کو رہ لینا ہے دنیا میں۔ اس دنیا کی زندگی جو انتہائی مختصر زندگی ہے، آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کا انحصار اس دنیا کی زندگی پر ہے، تو اس ہمیشہ کی زندگی کے بدلے میں اس دنیا کی زندگی کو ترجیح دے لینا، اس سے بڑی حماقت اور کیا ہو سکتی ہے۔
اس دنیا کی مختصر سی زندگی کو ترجیح دے کے آخرت گوا لینا، اس سے بڑی حماقت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ، بتاؤ تو صحیح، کتنا کا زندگی دنیا میں بسے ہو، کتنے کا سال، عدد سنین، اللہ اکبر، سالوں کے حساب سے بتاؤ، دنیا میں رہے ہو نا تو کتنے کے سال زندگی گزاری؟ قالوا لبثنا یوما بعد یوم، اللہ سال کیا، ہم تو دن رہے ہیں یا دن کا بھی کچھ حصہ رہے ہیں، سالوں کا کیا حساب ہے؟ سال تم رہے ہی نہیں، دن کا کچھ حصہ، اللہ، یوما بعد یوم، یا تو ایک دن رہے یا دن میں بھی پورا نہیں رہے، کچھ تھوڑا سا، دن کا بھی کچھ تھوڑا سا حصہ، اللہ اکبر۔ فسأل العادین، اللہ ہمیں تو پتہ نہیں کتنا رہے ہیں، ایگزیکٹ حساب ان سے پوچھ لے جو حساب رکھنے والے، جو گننے والے ہیں نا، ان سے پوچھ لے۔ عادین، اس سے مراد فرشتے ہیں، جو فرشتے حساب رکھتے تھے انہی سے پوچھ لیں، ہمیں تو پتہ نہیں ہے، یا ہمیں یاد نہیں ہے، یا ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، یا یہ کہ اس دن کے عذاب نے، اس دن کی کیفیات نے دنیا کی پوری زندگی بھلا دی ہوگی۔ ہمارا تو خیال ہے کہ یہ دن کا کچھ حصہ بس ایسی مختصر سی زندگی تھی، تھوڑی بہت ہی تھوڑی زندگی تھی، سالوں کا حساب تو تھا ہی نہیں۔ تو پوچھتا ہے عدد سنین، اب یہ بھی ایک اس کے اندر ایک طرح کا طنز ہے، کتنے سال دنیا میں رہے ہو؟ وہ کہیں گے سال کیا اللہ تعالیٰ، یوم بعد یوم، ہم تو تھوڑا سا رہے ہیں، بس دن ہے، یہ دن کا کچھ حصہ ہے، سالوں کا حساب تو تھا ہی نہیں۔ فسأل العادین، فرشتوں سے پوچھ لے جو گنتی کا حساب رکھتے ہیں۔ قال ان لبثتم الا قلیلا، اللہ فرمائے گا یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ تم بہت ہی تھوڑا رہے ہو، ان لبثتم الا قلیلا، انتہائی تھوڑا دنیا میں رہے ہو۔ لو انکم کنتم تعلمون، تمہیں اس وقت نہیں پتا چلا کہ یہ مختصر سی زندگی ہے؟ اللہ، لو انکم کنتم تعلمون، کاش کہ تم اس وقت جانتے جب تم دنیا میں زندگی گزار رہے تھے، تو تمہیں اس وقت پتہ چل جاتا، اور یہ بات تم اس وقت حقیقت جان جاتے کہ یہ دنیا کی زندگی انتہائی مختصر زندگی۔ اللہ، اس مختصر سی زندگی کی وجہ سے اس کو ترجیح دے کے آخرت کی زندگی برباد کر لینا، اس سے بڑا اور جرم کیا ہو سکتا ہے، اور اس سے بڑی اور حماقت کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو سورہ حج کے اندر بھی اور سورہ سجدہ کے اندر بھی ایک بات ارشاد فرمائی، اللہ کا دن جو ہے وہ تمہارے 1000 سال کے برابر ہے، اور 1000 سال کے برابر اگر اللہ کا ایک دن ہے تو ہماری گنتی کے 1000 سال ہوں گے تو ایک دن کی زندگی ہوگی نا، تو 1000 سال کی زندگی کس کی ہوتی ہے؟ 1000 کی تو کیا 100 کی نہیں ہوتی؟ جو 100 سے بھی کم سال زندگی گزارتا ہے، اس دن میں سے آپ دیکھیں 10واں حصہ، بلکہ 10ویں سے بھی کم ہو گیا۔ ہماری کہتے ہیں پاکستان میں 60 سال جو ہے ایوریج عمر ہے، اگر 60 سال ایوریج عمر ہے تو اس 60 سال کو آپ 1000 سال کے مقابلے میں دیکھیں، جو اللہ کی گنتی میں ایک دن بنتا ہے، تو یہ 60 سال دن کا کتنا حصہ بنتے ہیں؟ اللہ اکبر، 15واں حصہ بنتا ہے، اللہ اکبر۔ تو اس 15ویں یا 16ویں حصے کو ساری زندگی سمجھ لینا، اور اس ہمیشہ کی زندگی کو اس ایک دن یا ایک دن کے بھی 16ویں حصے کے برابر زندگی کو ترجیح دے کے ضائع کر بیٹھنا، یہ تو حماقت ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہی تمہیں کہا تھا، قال ان لبثتم الا قلیلا، دنیا بڑی مختصر ہے، اس کے لیے اپنے آخرت تباہ نہ کرو۔ ان لبثتم الا قلیلا، تم بہت تھوڑا رہے اس دنیا میں۔ لو انکم کنتم تعلمون، کاش کہ تم دنیا میں اس بات کو جان جاتے۔ اب یہ جو دنیا بنائی ہے مختصر سی زندگی، انتہائی مختصر، اچھا لوگوں نے یہ بھی حساب لگایا ہے، وہ جو 50,000 سال کا دن ہے نا، 50,000 سنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو دن بنایا ہے وہ 50,000 سال کا دن۔ سورہ معارج کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا 50,000 سال کا، 50,000 سنہ۔ تو وہ 50,000 جو سال ہیں وہ ہماری گنتی کے ہوں گے کہ اللہ کی گنتی کے ہوں گے؟ یقیناً اللہ کی گنتی کے ہوں گے۔ اور
اللہ کی گنتی کا ایک دن ہو تو ہماری زندگی جو ہے وہ ایک پہر بھی نہیں بنتی، اور اگر اللہ کی گنتی میں 50,000 سال کا ایک دن ہو، جو ایک دن قیامت کا دن 50,000 سال کا دن، تو پھر ہماری یہ دنیا کی زندگی 100 سال بھی ہو تو وہ تو چند سیکنڈوں کی بنے گی۔ تو چند سیکنڈوں کی زندگی کے لیے ہم نے کیا کچھ برباد کر دیا۔ اللہ اکبر، اِن لبثتم الا قلیلا، تم واقعی بہت تھوڑا رہے ہو۔ لو انکم کنتم تعلمون، کاش کہ تم اس بات کو جان جاتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اتنی مختصر سی زندگی ہے، آئے اور چلے گئے، اللہ اکبر، یوں آئے اور چلے گئے، اتنی مختصر سی زندگی ہے۔ اب اس مختصر سی زندگی کو افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تم نے کیا گمان کیا ہے؟ افحسبتم، کیا تم نے گمان کیا ہے؟ انما خلقناکم، کہ ہم نے جو تمہیں پیدا کیا ہے، عبثا، یہ فضول پیدا کیا ہے، عبث اور بیکار پیدا کیا ہے، آخر کسی یہ بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ یہ جو مختصر سی زندگی عطا کی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ فرماتا ہے سورہ زاریات میں کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ تو گویا جو یہ چند روزہ یا چند منٹ کی یا چند سال جو ہماری گنتی کے حساب سے ہیں، یہ جو یا دن کا بھی کوئی حصہ یا چند سیکنڈ کی جو زندگی ہے اللہ کی گنتی کے حساب سے، یہ اللہ نے بے مقصد عطا نہیں کی، اس کا ایک مقصد ہے۔ افحسبتم، یعنی یہ نہ گمان کرنا کہ یہ زندگی مختصر ہے تو یہ مختصر زندگی یہ بیکار دی ہے، یہ فضول دی ہے، بے مقصد دی ہے۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم نے پھر یہ خیال کر لیا کہ ایسے فضول سی بے مقصد زندگی ہے اور اللہ کی طرف لوٹ کر کوئی نہیں جانا، یہ تم نے کیسے خیال کر لیا؟ افحسبتم، کیا تم نے گمان کیا؟ انما خلقناکم عبثا، کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا بیکار اور فضول، اللہ اکبر۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے، یہ تم نے کیسے گمان کر لیا؟ فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ، وہ جو اللہ ہے نا، وہ بادشاہ بھی ہے، وہ حق بھی ہے۔ بادشاہ بھی ہو، ساری کائنات کا بادشاہ، اور پھر حق ہو، تو اس سے یہ بات بعید ہے کہ وہ کوئی چیز بے مقصد پیدا کرے۔ فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ، اللہ جو بادشاہ اور حق ہے وہ ان ساری باتوں سے بہت بلند ہے، وہ کیسے بے مقصد کائنات پیدا کر سکتا ہے؟ اس نے کوئی چیز دنیا میں بے مقصد پیدا نہیں کی، اللہ اکبر۔ دنیا میں ایک کیڑا بھی جو اس نے پیدا کیا ہے تو با مقصد پیدا کیا ہے۔ اس کی ذات ایسی ذات نہیں ہے، بادشاہ جو ہیں، جو ساری کائنات کا شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، اس کے شان سے بعید ہے یہ بات کہ وہ کسی چیز کو بے مقصد پیدا کرے۔ اس نے اس ساری کائنات کو با مقصد پیدا کیا ہے، سبحان اللہ۔ لیکن انسان غور و فکر کرے تو پتہ چلتا ہے، جیسے سورہ آل عمران میں فرمایا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ زمین و آسمان کی تخلیق میں، رات دن کے آنے جانے میں، اس پوری کائنات میں غور و فکر کرو، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ کون عقل والے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اللہ اکبر۔ وہ لوگ جو کھڑے بیٹھے اور پہلوؤں پر لیٹے اپنے اللہ کو یاد کرتے اور زمین و آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں، ان کو پھر کائنات کا سسٹم بھی سمجھ میں آتا ہے، کائنات کا مقصد بھی سمجھ میں آتا ہے۔ جب ان کو با مقصد کائنات سمجھ میں آ جاتی ہے تو پھر وہ بول اٹھتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ تو نے یہ کائنات بے مقصد اور باطل اور فضول اور عبث پیدا نہیں کی۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک،
تو پاک ہے، ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، ہر طرح کے کمال اور خوبیوں کا مالک ہے، جامع ہے۔ اور سبحانک فقنا عذاب النار، ہمیں اپنے انجام کی فکر ہے، ہم تیری طرف لوٹائے جانے والے ہیں، تو ہمیں برے انجام سے بچا لے۔ اللہ اکبر، فقنا عذاب النار۔ یہ فکر لاحق ہوتی ہے اس وقت جب انسان اس کائنات پر غور فکر کر کے اس کے مقصد کو سمجھ جاتا ہے۔ اور اللہ ایسا بادشاہ نہیں ہے، یہ اس کی شان کے خلاف ہے کہ کوئی چیز بے مقصد پیدا کرے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ بس انسان کو سمجھ آ جائے مقصد کی تو پھر وہ کہہ اٹھتا ہے، اس کو پھر دعائیں کرنی پڑتی ہیں۔ صرف یہ دعا نہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو نے اس کائنات کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، سبحانک فقنا عذاب النار، اللہ تو پاک ہے تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ تو نے کسی کو جس کو جہنم میں ڈال دیا وہ تو ذلیل و رسوا ہو گیا۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار، اللہ ظالموں کا تو کوئی مددگار ہی کوئی نہیں ہوگا۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اللہ ہم نے تو ایک تیرا بندہ سنا ہے، اس کے بارے میں سنا ہے کہ اس نے ایمان کے بارے میں منادی دی تھی۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اللہ ہم نے تو تیرا ایک بندہ سنا جو تیرے بارے میں منادی کر رہا تھا، ہم نے وہ سنا تو فآمنا ربنا، اللہ اس نے بھی کہا تھا فآمنوا بربکم، اپنے رب پر ایمان لاؤ، اللہ ہم نے اس کی منادی سنی تو ہم تیرے اوپر ایمان لے آئے۔ اب ہمارے پلے اور کچھ نہیں، ہم ایمان لائے ہیں بس۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا، اللہ تو ہمارے گناہ معاف کر دے اور ہماری خطائیں، ہماری برائیاں، ہماری مصیبتیں ہم سے دور کر دے۔ وتوفنا مع الابرار، اللہ ہمیں نیک لوگوں میں فوت کرنا۔ یعنی یہ دعائیں ہیں جس کو کائنات سمجھ میں آ جاتی ہے، کائنات کا نظام سمجھ میں آ جاتا ہے اور کائنات کا مقصد سمجھ میں آ جاتا ہے، وہ اس دنیا کی مختصر سی زندگی کو اپنا مطمع نظر نہیں بناتا، بلکہ اس مختصر سی زندگی کے ذریعے سے اپنی آخرت بنانا اپنا مطمع نظر بناتا۔ پھر اس کو ہر وقت دعائیں یاد آتی ہیں، ہر وقت اللہ یاد رہتا ہے، ہر وقت آخرت یاد رہتی ہے۔ اللہ پر تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ کوئی کائنات ہم نے، یہ ہے تو مختصر، لیکن ہم نے فضول نہیں پیدا کی، بے مقصد پیدا نہیں کی، اور یہ بھی نہیں ہے کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فتعال اللہ الملک الحق، اللہ بادشاہ ہے اور حق ہے، وہ ان ساری باتوں سے، بے مقصد اور بیکار باتوں سے بلند ہے۔ گویا اس نے یہ کائنات با مقصد پیدا کی ہے۔ لا الہ الا هو رب العرش الکریم، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اور وہ رب ہے عرش کریم کا، عرش کریم کا مالک ہے، عزت والے عرش کا مالک۔ یہ جو عرش کریم ہے، امام قرطبی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ عرش کریم کا مطلب ہے، کریم وہ ہوتا ہے جو دوسروں پر کرم کرے، اور اللہ خود بھی کریم ہے، اس کا عرش بھی کریم ہے۔ اس کے عرش سے ہر وقت رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، ہر وقت اللہ کی نعمتوں اور رحمتوں کا نزول رہتا ہے۔ اور جو رب اتنا بابرکت اور اتنا بڑا اور اتنا عظیم ہو کہ جس کا عرش کریم ہے، جس کے عرش سے ہر وقت نعمتوں کا اور رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے، وہ کسی چیز کو بیکار پیدا کرے گا؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم کائنات میں اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو، تم گن نہیں سکتے۔ تو وہ اتنی بے شمار نعمتوں کو پیدا کرنے والا، وہ کبھی اس کائنات کو بے مقصد پیدا نہیں کر سکتا، لہٰذا کیسے تم نے گمان کر لیا؟ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، تم نے کیسے یہ گمان کر لیا کہ ہم نے یہ تمہیں پیدا کیا ہے بغیر کسی مقصد کے، فضول اور عبث پیدا کر لیا ہے، بے فائدہ۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے۔ بس یاد رکھو اللہ بلند ہے ان ساری باتوں سے، وہ بادشاہ ہے، حق ہے، اور اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور وہ مالک ہے عرش کریم کا۔
وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ، اصل معاملہ یہ ہے کہ جو اللہ کے علاوہ کسی کو بھی الہ مانتا ہے، وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ پکارتا ہے، کسی اور کو الہ کے طور پر پکارتا ہے یا الہ سمجھتا ہے، وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ۔ اب دیکھیں عام طور پر قرآن میں من دون اللہ کہا گیا ہے، اللہ کے علاوہ، یعنی حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ کہا گیا سورہ مائدہ کے اندر کہ قیامت والے دن اللہ کہہ دے گا کہ اے عیسیٰ یہ بتاؤ کہ تم نے کہا تھا لوگوں کو کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ الہ بنا لینا، الہ ہے ہی نہیں من دون اللہ، اللہ کے علاوہ دو الہ بنا لینا، یہ تم نے کہا تھا؟ تو ظاہر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ میں نے تو نہیں کہا، تو یہ انہوں نے خود بنایا۔ تو من دون اللہ، نبی کو بھی الہ بنائیں تو الہ بنانا اللہ کے علاوہ ہوتا ہے، غیر اللہ ہوتا ہے، کیونکہ الہ صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ باقی ساری کائنات مخلوق ہے، وہ الہ ہو نہیں سکتی۔ یعنی اس کو آپ بالکل اگر کانسیپچولی سمجھ لیں نا، تھوریٹیکلی سمجھنے کی بجائے کانسیپچولی سمجھ لیں تو یہ زیادہ آسان ہے، اللہ تعالی ہمارے تصورات درست فرما دے۔ اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے، کتنی بلند ہے، کوئی اندازہ نہیں اس کی بڑائی کا، بس اس کے عرش کا اندازہ کر لیں کہ ساری کائنات کے مقابلے میں اللہ کا عرش اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ جس کے لمبائی چوڑائی کا کوئی اندازہ نہیں، جیسے اس کے اندر ایک حلقہ، ایک انگوٹھی، ایک چھلا پڑا ہوا ہو، اس چھلے کی جو حیثیت لق و دق صحرا کے ساتھ ہوتی ہے، وہی حیثیت اس پوری کائنات کی اللہ کے عرش کے مقابلے میں۔ اب اتنا بڑا عرش جس کی لمبائی چوڑائی کا کوئی اندازہ نہیں، اس میں ایک اتنی سی چھوٹی سی کائنات، اس کائنات کے اندر مخلوق، اس عرش کے اوپر مالک اور خالق، اور جو خالق ہوتا ہے صرف وہ الہ ہوتا ہے، الہ صرف خالق ہوتا ہے، باقی ساری مخلوق عبادت گزار ہوتی ہے، وہ عبد ہوتی ہے، وہ الہ اکیلا معبود ہوتا ہے، باقی ساری کائنات عبد ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی شخص اللہ کے علاوہ کسی کو بھی الہ سمجھے گا تو اسی کائنات میں سمجھے گا نا، کیونکہ دنیا میں چیزیں تو دو ہیں، ایک خالق ہے، باقی ساری کائنات مخلوق ہے، اور مخلوق اتنی سی ہے، خالق سبحان اللہ، اس کی بڑائی کا کوئی اندازہ نہیں۔ یہ کانسیپٹ آپ ذہن میں لگا لیں تو کوئی الہ ہو سکتا ہے کبھی؟ مخلوق میں سے اللہ تعالیٰ قرآن میں یہی تو بار بار فرماتا ہے، ارونی ماذا خلقو، دکھاؤ مجھے جن کو تم الہ سمجھتے ہو انہوں نے پیدا کیا کیا ہے، کوئی پیدا کیا ہو تو پھر مجھے بتاؤ، تو پھر ان کو الہ کیسے سمجھتے ہو؟ لہٰذا اگر وہ ساری باتیں جو اللہ کے لائق شان ہیں وہ مخلوق میں سے کسی کے لائق شان کسی وقت بھی سمجھ لی گئیں تو یہ شرک ہے۔ اس لیے وہ فرماتا ہے من یدعو مع اللہ، کس نے اللہ کے علاوہ نہیں بلکہ اللہ کے ساتھ بھی مخلوق میں سے کسی کو الہ پکارا۔ وہ جیسے عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے والد تھے نا، ابو عمران، تو وہ مشرک تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو عمران کتنے خداؤں کو مانتے ہو؟ کہتے ہیں میں 7 خداؤں کو مانتا ہوں۔ کہتے ہیں کون سے؟ کہتے ہیں ایک بڑا اور 6 چھوٹے۔ کہتے ہیں کون سے؟ کہتے ہیں ایک بڑا جو آسمانوں میں ہے اور 6 چھوٹے جو یہاں مخلوق میں۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ، اللہ کے ساتھ اس مخلوق میں سے کسی کو بھی الہ بنانا، کسی کو بھی پکارنا الہ سمجھ کر، لا برہان لہ بہ، اس کی کوئی دلیل نہیں، دنیا میں کوئی دلیل نہیں، بے دلیل بات ہے۔ شرک ہمیشہ بے دلیل ہوتا ہے۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، جو اللہ کے ساتھ کسی کو بھی الہ مانتا ہے، کسی دوسرے کو الہ مان کر پکارتا ہے اس کو، لا برہان لہ بہ، اس کے اوپر اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ کوئی برہان کہتے ہیں ایسی دلیل کو جو واقعی دوسروں کی سمجھ میں آ جائے، روشن دلیل، کوئی دلیل نہیں۔ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اگر کوئی شخص ایسی حرکت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کا حساب لے گا۔ وہ جو مساجد کے حوالے سے اللہ کریم نے فرمایا نا
وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. وہاں یہ نہیں فرمایا من دون اللہ احدا. مسجدیں اللہ کی ہیں، مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، وہاں اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارا کرو، یہ نہیں فرمایا. فرمایا اللہ کے ساتھ بھی کسی کو نہ پکارا کرو. یہ نہ کہا کرو میں اللہ کو بھی پکارتا ہوں اور ساتھ کسی اور کو بھی پکارتا ہوں، یہ بھی شرک ہے. مع اللہ احد، اللہ کے ساتھ بھی کسی کو نہ پکارو. کیوں؟ اللہ کے اللہ یکتا ہے، اس کی یکتائی کو یہ گوارا نہیں ہے کہ مخلوق میں سے کسی کو اس کے ساتھ اٹیچ کر کے اس کو پکارو. وہ یکتا ہے. لہذا من یدعو مع اللہ الہا آخر، جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ بنا کے پکارتے ہیں، لا برہان لہ بہ، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں. فإنما حسابہ عند ربہ. ہم تو ساتھ پکار لیتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں ایک اللہ کا سہارا ایک تیرا سہارا، کہتے ہیں نا ایک اللہ کا سہارا ایک تیرا سہارا. یعنی اکیلا اللہ کا سہارا کوئی کم ہے؟ الیس اللہ بکاف عبدہ، اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں پوچھتا ہے بتاؤ اللہ کافی نہیں ہے؟ تم کہتے ہو مجھے تو جناب ایک تیرا سہارا ایک اللہ کا سہارا. ایک تو ہے ایک اللہ ہے، بس اور تو کوئی ہے ہی نہیں. تو اللہ کے ساتھ بنایا نا سہارا. تو یہ اللہ کے ساتھ جس کو کوئی دیکھیں، وہ حدیث میں آتا ہے نا، حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، وہ خواب میں ان کو ایک عیسائی ملا. تو عیسائی کو کہتے ہیں کہ عیسائیوں تم نے بڑی زیادتی کی، جو تم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تم نے اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، یہ تم نے بڑی زیادتی کی. تو وہ آگے سے کہتا ہے عیسائی خواب میں صحابی رسول کو کہتا ہے کہ تم لوگوں نے بھی تو بڑی زیادتی کی ہے کہ تم بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو. صحابی حیران ہو گیا، ہم شریک ٹھہراتے ہیں؟ ہاں، تم کہتے ہو ما شاء اللہ ما شاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تم کہتے ہو جو اللہ چاہے اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں. تم بھی تو اللہ کی مشیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مشیت کو شامل کر دیتے ہو، تو تم بھی شرک کرتے ہو، تم بھی غلط کرتے ہو. یہ تانا دیا عیسائی نے خواب میں حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول. صبح ہوئی، پریشان ہوئے، دوڑ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خواب میں عیسائی ملا تھا، یہ گفتگو ہوئی، اس نے مجھے کہا کہ تم بھی یہ کرتے ہو تو تم بھی یہ شرک کرتے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا لا تقولوا ما شاء اللہ ما شاء محمد. آئندہ یہ نہ کہا کرو ما شاء اللہ ما شاء محمد. جو اللہ چاہے اور جو اللہ کا رسول چاہے یہ نہیں کہنا. ولیکن قولوا ما شاء اللہ وحدہ، یہ کہا کرو جو اللہ اکیلا چاہے. اللہ اکبر. ایک صحابی آیا، صحابی تھا یا کوئی بھی شخص تھا، آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہتا ہے ما شاء اللہ ما شئت، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کیا تو مجھے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے؟ قل ما شاء اللہ وحدہ، تو کہہ جو اللہ اکیلا چاہے بس. اللہ فرماتا ہے کہ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ، بے دلیل بات کرتے ہیں. فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، اللہ قیامت والے دن ان کا حساب ضرور لے گا. اور جب اللہ نے حساب لیا تو پتہ کیا حساب ہوگا؟ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، اللہ کافروں کو کبھی فلاح یاب نہیں کرتا. اللہ کیا حساب لے گا؟ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، کافروں کو وہ جو لوگ بھی اس طرح کے شرک میں مبتلا ہوتے ہیں اللہ ان کو کبھی کامیاب نہیں کرتا. وَقُلْ، آپ بس یہ دعا کرتے رہیں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے میرے رب. یہ انفرادی دعا سکھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ظاہر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پوری امت کو. قُلْ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، آپ ہمیشہ یہ دعا کرتے رہیں اے میرے رب تو مجھے بخش دے، وارحم اور میرے اوپر رحم فرما، وانت خیر الراحمین اور تو بہترین رحم کرنے والوں میں سے ہے.
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ یہ سورہ مومنون الحمدللہ اللہ کی توفیق اور اللہ کی رحمت سے آج مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے، ہماری غلطیاں کوتاہیاں اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا